ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن شوبان بھرپور انداز میں جاری ہے۔ مزید 9 خارجی مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخواری سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تازہ کارروائیوں کے دوران 9 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور دور دراز راستوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ محمد اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اکرم، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے جو ہے کوئٹہ کے علاقے زیادہ شعبان میں جو ہے نا پاک فوج ایف سی اور بلوچستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ اس مشترکہ آپریشن کے دوران شعبان میں بھرپور انداز میں جو ہے نا یہ کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کے دوران جو ہے مزید 9 خارجی مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ الخواری سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تازہ کارروائیوں کے دوران 9 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور دور دراز راستوں میں چھپے دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے دوران نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن شعبان کے دوران حالات جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اکرم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک فوج ایف سی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گرد ملک و قوم پر بوجھ ہے، ان کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ اب دشمن کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک فوج ایف سی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہادر فورسز نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گرد ملک اور قوم پر بوجھ ہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ ناگزیر ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اضافے کے بعد پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر 80 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح اس سے قبل 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے باعث عوام پر مالی بوجھ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا جامین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا جامین، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پیٹرول پر عائد لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اضافے کے بعد پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح اس سے قبل 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے باعث عوام پر مالی بوجھ مزید بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ لیوی پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی قیمت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 19 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 231 روپے 14 پیسے فی لیٹر تھی۔ حکومت نے ہائی اسپیڈ ڈیزل پر لیوی برقرار رکھی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 70 روپے 82 پیسے برقرار رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جامین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں نے مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھتیں، مگر حکمران ٹیکسز کی مد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سانس لینے پر بھی ٹیکس کب لگائے گی۔ واضح رہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ پیٹرول پر لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ اس سے قبل پیٹرول پر لیوی 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر تھی۔
ترجمہ جماعت اسلامی کی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مذمت، کہا کہ قیمتوں میں کمی کے بجائے اضافہ بے شرمی اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے۔ اپنے بیان میں ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ لیوی کے نام پر ٹیکسز کم کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی حکمران اپنی عیاشیوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ مڈل کلاس اور غریب کو قربانی کا بکرا بنانا افسوسناک ہے۔ آج شروع ہونے والے 2 روزہ مرکزی شورا اجلاس میں مشاورت کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ملی رکشہ یونین کا بابو صابو چوک میں رات گئے احتجاج، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ رکشہ ڈرائیورز نے کہا ہے کہ پیٹرول مہنگا کر کے ہماری روزی روٹی چھین لی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے۔ مظاہرین نے پیٹرول کی قیمت میں فوری کمی کا مطالبہ کیا۔ ملی رکشہ یونین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شرکا نے کہا کہ اگر پیٹرول کی قیمت میں کمی نہ ہوئی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ بابو صابو چوک پر احتجاج، رکشہ ڈرائیورز نے حکومت سے قیمتیں واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ کیا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس پیٹرولیم کی قیمتوں میں رد و بدل کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کالعدم قرار دے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور جاسر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاسر عباسی، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اوشربہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ متفرق آئینی درخواست جوڈیشنل ایکٹیویزم پینل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ وفاقی حکومت کے پاس پیٹرولیم کی قیمتوں میں رد و بدل کا کوئی میکانزم نہیں ہے۔ پیٹرولیم اور آئل کمپنیاں اوشربہ اضافہ کر کے بہت زیادہ منافع کما رہی ہیں۔ جنگی حالات کا فائدہ پیٹرولیم کمپنی اٹھا رہی ہیں۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ استدعا ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کالعدم قرار دے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے ثالث متحرک ہو گئے ہیں۔ وسیع سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ 2 دن کے بعد حملوں کا سلسلہ بھی تھم گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے امریکی اور ایرانی حکام سے کشیدگی میں کمی کے لیے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ثالثی کے عمل میں شریک ذرائع کے مطابق تناؤ میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی صورتحال سے متعلق سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ خطے میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے خطے کے امن کو نقصان پہنچے۔ مستقل مندوب کا مزید کہنا تھا کہ اسلام آباد میں فہمتی یادداشت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے ایران اور دیگر تمام متعلقہ فریقوں سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی جو گزشتہ چند ماہ کے دوران امن کے لیے حاصل ہونے والی پیش رفت کو نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے باہمی وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے صدر پزشکیان کو یقین دلایا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے بحالی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسعود پزشکیان نے شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور پاکستان کی دیگر اعلیٰ قیادت کی جانب سے مرحوم آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اس ضمن میں پاکستان کی حمایت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ صدر پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے دوران طے پانے والے فیصلوں میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ان پر تیزی سے عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے حوالے سے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور وہ مزید مذاکرات پر بھی رضامند ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے اب تک اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے، اس کے برعکس امریکہ کے نام نہاد وزیر خزانہ مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کا حوالہ دیا جس کے مطابق امریکہ خطے میں مزید فوجی دستے تعینات نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی آج عمان کا دورہ کریں گے، جہاں وہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص آبناء ہرمز میں پیدا ہونے والی صورتحال پر اعلیٰ سطح کی بات چیت کریں گے۔ ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اروانی نے امریکہ پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واشنگٹن کو اس کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی مندوب امیر سعید نے کہا کہ امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات کے تمام قانونی اور سیاسی نتائج کا مکمل بین الاقوامی ذمہ دار ہے۔ امیر سعید اروانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کو امریکہ کی غیر قانونی جارحیت روکنے کے لیے مؤثر فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ کو یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ امریکہ اپنے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کرے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ تہران نے حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کی تو ایران اس کا جوابی اقدام کرے گا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کا مناسب اور اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کی بھی تردید کی ہے کہ ایران نے مذاکرات کی بحالی کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی بلکہ قطر کے ثالثوں کے ایران نے آنے کی تجویز کو قبول کیا تھا۔ ایران کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے منگل اور بدھ کو کیے گئے فضائی حملوں میں ملک کے مختلف شہروں میں 17 افراد جاں بحق جبکہ 115 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق یہ حملے ایران کے 6 مختلف شہروں میں کیے گئے جن کے نتیجے میں شہری جانی نقصان اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایرانی حکام نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے۔
آیت اللہ علی خوابنائی کی مشہد میں آخری آرام گاہ کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں۔ آیت اللہ علی خوابنائی کی قبر پر پھول رکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سپریم لیڈر کے جنازے اور تدفین میں کروڑوں افراد کی شرکت اتحاد امت کا مظہر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں شہید علی خوابنائی کی تعزیتی تقریبات اور جنازے میں لوگوں کی شرکت تجدید عہد کا عوامی اظہار تھا۔ تہران، قم، مشہد، نجف اور کربلا میں عوام نے انقلاب سے دلی لگاؤ کا اظہار کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان نے سمندری راستوں اور بحری آمد و رفت کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنانا جانا چاہیے، اور دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار مینول نے زہران ممدانی کو امریکی یہودیوں میں نیتن یاہو سے زیادہ مقبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے جس انداز سے اسرائیل کی قومی سلامتی کو چلایا اس نے اسرائیل کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نیتن یاہو کی پالیسیوں نے امریکہ کے ساتھ اسرائیلی اتحاد کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کو کھو دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج عالمی سطح پر تنہا ریاست بن چکا ہے۔ یہ کیسا سودا ہے جس میں اسرائیل نے اپنی معاشی منڈی ہی گنوا دی۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے کہا ہے کہ جولائی کے پہلے 10 دنوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 67 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رواں ماہ اب تک کم از کم 12 عمارتیں اسی بنیاد پر مسمار کی ہیں کہ ان کے پاس تعمیراتی اجازت نامے موجود نہیں تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق فلسطینیوں کے لیے ایسے اجازت نامے حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ 2026 کے آغاز سے اب تک مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی انہدامی کارروائیوں کے باعث 3200 سے زائد فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، جو اوسطاً روزانہ 17 افراد کے بے گھر ہونے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ شرح گزشتہ 3 برسوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، جس سے مقبوضہ مغربی کنارے میں انسانی بحران میں مزید شدت آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے عالمی سطح پر ایک اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیف آف پولیس امریکہ نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کو ٹیکنالوجی سے چلنے والی گاڑیوں کے جرائم کی روک تھام میں عالمی قیادت کے اعتراف میں 2026 کا لیڈرشپ آن دا پریونشن آف وہیکل کرائمز ایوارڈ دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز کا منصوبہ میرا پنجاب بچوں کی حفاظت کے لیے ورچوئل سینٹر اقوام متحدہ کے WSIS ایوارڈز 2026 میں ای گورننس کے زمرے میں چیمپئن پروجیکٹ قرار پایا ہے۔ مریم نواز کے مطابق پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے 2 منصوبے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی ای گورننس کے شعبے میں دنیا کے بہترین 20 منصوبوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی اعزازات پنجاب حکومت کے اسمارٹ اور ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ کے ویژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے IG پنجاب اور DGPSCA احسن یونس کی قیادت کو بھی سراہا۔
बैक खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके नसीराबाद में मुजरना तशद्दुद के बाद 12 साल घरेलू मुलाजमा कनीज़ फातिमा शाह भाग हो गई। पुलिस ने बच्चे के वालिद जावेद की मुद्दत में कत्ल के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक कनीज़ फातिमा फैसलाबाद की रिहायशी थी और गुज़िश्ता एक माह से सूफी एजाज के घर में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। FIR के मुताबिक वालिद जावेद का कहना है कि मालिक की बहू ने उन्हें फौरी लाहौर पहुंचने के लिए कहा। वो अपनी अहलिया और भाई के हमला लाहौर पहुंचे तो बताया गया कि उनकी बेटी गुलाब देवी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। वालिद के मुताबिक अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बताया कि कनीज़ फातिमा मुर्दा हालत में लाई गई थी। वालिद ने मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया है कि कोठी मालकान ने उनकी 12 साल बेटी पर तशद्दुद किया है, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब में गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशी की खबर है कि लाहौर समेत सूबे भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशी की खबर है कि लाहौर समेत सूबे भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी है कि लाहौर में सुबह भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज और कल मजीद बारिश का इम्कान है और पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी, अलबत्ता हफ्स भी महसूस होगी। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और मानसून की बारिशों का ये सिलसिला लाहौर और पंजाब के बेशतर अजला में 13 जुलाई तक मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से जिले इंतजामिया को मुमकिन नुकसान से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह MD वासा की हिदायत पर लाहौर शहर में ऑपरेशनल स्टाफ की निकासियाब के लिए सरगर्म अमल की नजर आ रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर देने का इंकशाफ हुआ है। FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने हसास अदारे के साथ मिलकर गुलिस्तान जौहर से नेटवर्क पकड़ लिया है। गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाने और पाकिस्तानी फैमिलीज़ की ट्री में शामिल करने वाले 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA ज़राए के मुताबिक 40 से ज़ायद अफगानी बाशिंदों को गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए गए थे। नौशहरा फिरका से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां पर 5 मोटरसाइकिल सड़क पर खड़े मिनी ट्रक से टकरा गए हैं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद को जवाला से पीर वारिस शाह के दरबार जा रहे थे। हादसे में अली हैदर, हमजा, फैसल और शबनम बीबी जाँ बहक हुए हैं। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गई हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जाँ बहक अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद फुरसा के सपुर्द कर दिया गया। दूसरी जानिब हैदराबाद के थाना मक्की शाह की हुदूद कैंट कब्रिस्तान के करीब मुबजना पुलिस मुकाबला हुआ है। SSP हैदराबाद शाहजेब चाचा ने बताया कि मुकाबले के दौरान मुतादिद डकैतियों में मुलव्विस 2 डाकू हलाक कर दिए गए। मुल्ज़मान के दीगर 4 साथी फरार हो गए। हलाक मुल्ज़मान शहर में होने वाली 25 से ज़ायद डकैतियों में मुलव्विस से। शाहजेब चाचा ने मजीद बताया कि मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मारे गए मुल्ज़मान की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऑल पाकिस्तान फर्नीचर्स मेकर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। गुजरात में 50 एकड़ रकबे पर फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। वफ्द की क़यादत चेयरमैन एसोसिएशन मोहम्मद अफजल कर रहे थे, जबकि वियतनाम के एजाज़ी कौंसल जनरल रिजवान फरीद भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान फर्नीचर की बरामदात बढ़ाने की तजावीज़, आलमी मयार का फर्नीचर कॉलेज बनाने और फर्नीचर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। इस फर्नीचर सिटी में आलमी मयार के फर्नीचर कॉलेज और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई हैं। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि फर्नीचर इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फर्नीचर सिटी के क़याम की तजवीज़ अच्छी है, इसका हर पहलू से जायज़ा लिया जाएगा। वियतनाम हर साल तकरीबन 17 अरब डॉलर का फर्नीचर बरामद करता है, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 7.8 मिलियन डॉलर का फर्नीचर बरामद होता है। गुजरात और चेन्नई फर्नीचर साजी में शोहरत रखते हैं, जहाँ से बरतानिया, अमरीका, कनाडा और मशरक़ वस्ता के ममालिक को फर्नीचर जाता है। और ख़बर यह है कि वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की निगरानी में मिसाली गाँव आगे बढ़ रहा है। माह रवां में मुख्तलिफ तहसीलों के 40 देहात में काम मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी टाइमलाइन पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। दिसंबर तक पहले मरहले में 485 देहात को मिसाली गाँव में तब्दील कर दिया जाएगा। देही आबादी को शहरों जैसी सहूलियात मुहैया करना एक मुनफरिद मनसूबा है। मिसाली गाँव का दायरा कार बतदरीज वसी किया जाएगा। अगले मरहले में 7500 देहात का इंतखाब किया जाएगा। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, DGP DM उमर जावेद और मुतल्लिका दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। DGP DMA उमर जावेद ने इजलास को मानसून बारिशों और हीट वेव इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि दरियाओं के पाँच और रोद कोहियों के रास्तों में मौजूद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलिएंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुमकिन हीट वेव और हब्स से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू इक़दामात जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक PDMA पंजाब ने बहावलपुर और डेरा गाजी खान तवीयल में हीट वेव से निपटने के लिए इमदादी और रेस्क्यू सामान रवाना कर दिया है। DG उमर जावेद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत के तहत शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए गए हैं। बहावलपुर तवीयल के लिए 12,000 लीटर के 3 हीनो वाटर बाउजर्स, जबकि डेरा गाजी खान तवीयल के लिए 5,000 लीटर के 2 वाटर बाउजर्स रवाना कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के तहत PDMA हीट वेव से मुतासरा अजला में पेश के इंतजाम कर रहा है। इंतजामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब सूबाई सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पंजाब चैरिटीज़ कमीशन हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा और 9 अमोज टीम से खुसूसी मुलाकात की है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नल शहजाद अमीर ने अदारे की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के प्लान बारे ब्रीफिंग दी है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि पुरअमन और हम आहंग मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान बाहमी एतमाद, शफाफियत और इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन खैराती इदारों पर अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए मसरूफ़ अमल है। पंजाब में तमाम खैराती इदारों के चैरिटीज़ कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम है। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन की इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई आबादी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और इसका बढ़ता हुआ दबाव वसाइल को निकलने लगा है। माहिरीन का कहना है कि अगर आबादी बढ़ने की यही शरह बरकरार रही तो आइंदा 24 साल में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई। 64% आबादी 30 साल से कम उम्र। 2050 तक ये तादाद तकरीबन 39 करोड़ तक पहुँचने का अंदेशा
خدشہ ہے۔ منصوبہ بندی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 2.55% اور ایک خاتون کی اوسط بچوں کی تعداد 3.6 بتائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ آبادی کا بوجھ ملکی وسائل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ عالمی یوم آبادی پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ آبادی کی روز بروز بڑھتی شرح بہت سے معاشی اور سماجی وسائل کی جڑ بن چکی ہے۔ غربت، چائلڈ لیبر، صحت، تعلیم اور غذا کی بنیادی وجہ آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ ہے۔ خدشہ ہے کہ چند دہائیوں تک میسر وسائل ملکی ضروریات پورا کرنے سے قاصر ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی آبادی کا سدباب کر کے پاکستان ترقی کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے۔ صحت اور تعلیم کی بہت سہولتوں کے لیے آبادی اور وسائل کے تناسب کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ صدر آئی پی پی لاہور ملک زمان نصیب کی زیر صدارت اجلاس۔ کشمیر کے انتخابی حلقوں کے حوالے سے انتظامی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں جنرل سیکریٹری رانا جاوید اقبال، صدر ویمن ونگ پنجاب تسکین خاکوانی اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں پنجاب میں موجود کشمیری حلقوں میں انتخابی مہم چلانے کے حوالے سے حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ L41 وادی 2 اور LA34 جموں 1 کے حلقوں میں کشمیری ووٹرز کو متحرک کرنے پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ ملک زمان نصیب نے کہا ہے کہ آئی پی پیز کو کشمیر میں ہر نشست پر کامیاب کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائیں گے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا حصہ بننا پارٹی کے منشور کی عملی کامیابی ہے۔ آئندہ چند روز میں کشمیر میں عام انتخابات میں سلسلے میں بھرپور انتظامی مہم شروع کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔